اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پاک پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو کلمہ کلام پڑھا حضور پرنور شاہ منشور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلنے کا ساتھ آپ سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں، نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جتنے بھی حضور کے صحابہ تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ اولیاء کرام کتب غوث ابدال مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات مرد عورت بچے بوڑھے بالت ایمان سے لوقیدہ جتنے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ اپنے محبوب کا صدقہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، قبروں میں دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، معاشر میں حوض کوثر نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جو تجھ سے مانگ پائے مولا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق تجھ سے مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ سپردم تو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، یا رب تو کریمی رسول ہے تو کریم سے شکر کے رستے میں آنے دو کریم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق خالق مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ۔ امداد کن ادرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما مگرداب بلا افتاد کشتی امداد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ فتفیل رحمت للعالمین نظر کرم برما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یاریں تابع اولاد علی
مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق خالق و مولانا العظیم۔ تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک مدنی تاجدار مدینہ کیا کا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء، سرور کونوں مکان کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام کے گجرے تحفے پھول پیش کریں، عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، آقا یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، آقا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا،
اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، آقا یا رسول اللہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، ایک بار اور طیبہ سے فلسطین کو آقا یا رسول اللہ ایک بار اور طیبہ سے فلسطین کو راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، یا رسول اللہ بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی بھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت۔ سب نسب الاحترام والاحتشام، حمد و ثنا کے بعد
سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک کی آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور صحیح پڑھنے کی، صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سننے کے بعد ہم دونوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 16واں پارہ ہے اور 9واں رکوع ہے، پارے کا 6واں رکوع ہے سورت کا، ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تقریر بلا تمہید۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ نیک عمل کرنے والا، ایمان والا مخلص ہو کے کام کرے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیں گے۔ آج جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، ہر ایک صحابی سے اہل سنت و جماعت محبت کرنے والے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے ہم محبت نہیں کرتے، اور ان میں سے بالخصوص خلفائے راشدین، ان سے ہر ایک مکتبہ فکر کا بندہ محبت کرتا ہے، اور بالخصوص اخص الخاص حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرام، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو پیارے علی سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا علمی مقام، مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی، فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں منفرد اور ممتاز ہے۔ جو اللہ نے آپ کو فقہی صلاحیت اور جو اللہ نے آپ کو علمی مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ اولین اور آخرین میں کسی کے پاس یہ نہیں ہے۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل، جو حل نہیں ہو سکتے تھے، سمجھے جاتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم انتہائی آسانی سے ان مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں، ان تمام کی مجلس شورا جو تھی، ایگزیکٹو کمیٹی، اس کے اندر سب سے ممتاز مقام حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل رہا ہے۔ ایک مثال کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا وفی روایت لیس لہا۔ ابو الحسن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جس وقت میرے پاس کوئی مسئلہ پیچیدہ پیش کیا جائے اور علی موجود نہ ہو۔ یعنی اے اللہ، جب بھی مجھے کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آئے میرے ساتھ علی ہونا چاہیے۔ اور کئی مقامات پر یہ بات ظاہر بھی ہوئی۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ عمر فاروق اعظم کے پاس مسئلہ آیا، عورتیں آئیں، دونوں مائیں تھیں، ایک کے ہاتھ میں بچی تھی، ایک کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ بچی کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا، بچے کی ہر کوئی ذمہ داری لے رہا تھا۔ دونوں مائیں کہتی ہیں یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیٹا میرا ہے۔
لیکن بیٹی کو کوئی قبول نہ کرے. اب یہ تو بات دائی جانتی ہے نا, یا ماں جانتی ہے اس نے کیا پیدا کیا. اب اس کا حال ادھر کہاں سے آ گیا؟ اور یہ دور کون سا ہے؟ صدیوں پہلے کا دور ہے, جب ڈی این اے بھی دریافت نہیں ہوا تھا اور ڈی این اے کی تحقیق بھی نہیں تھی. اب بتاؤ یہ فیصلے کا حل کیا ہوگا؟ دائی بھی نہیں مان رہی, مائیں بھی نہیں مان رہی, فیصلہ بھی عدالت میں موجود ہے, اور عدالت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی, اور عدالت بھی خلفائے راشدین کی, سارے جید صحابہ موجود ہیں. اور اگر ان میں سے فیصلہ نہ ہو تو گویا یہ صرف صحابہ کی عدالت نہیں, یہ رسول اللہ کی عدالت تھی. اصحاب النجوم پھر وہ کدھر جائے گا؟ اور خلفائے راشدین المہدیین کی وہ روایتیں کدھر جائیں گی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے. آپ نے فرمایا عمر فاروق اعظم نے, پیارے علی فیصلہ کرو, آ گیا فیصلہ کرو, بیٹا کس کا ہے, بیٹی کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو, ان دونوں ماؤں کا دودھ لے کے آؤ. ان سے کہو دودھ لے کے آئیں, ایک برتن میں دودھ لے کے آئے. اس کو جب پیمائش کی گئی, ایک کا دودھ وزنی تھا, ایک کا دودھ ہلکا تھا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا جس کا وزنی دودھ ہے اس کا بیٹا ہے, جس کا ہلکا ہے اس کی بیٹی ہے, چلو اس کو دو. عمر فاروق اعظم کہنے لگے آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا ہے؟ تو شیر خدا فرمانے لگے میں نے قرآن پاک سے فیصلہ کیا ہے, میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب عندہ علم الظاہر والباطن, علی وہ شخص ہے جس کے پاس قرآن کا ظاہری علم بھی موجود ہے, قرآن کا باطنی علم بھی موجود ہے. ظاہر تو ہر کوئی جانتا ہے نا جی, وہ بھی کوئی جانتا ہے, ہر کوئی نہیں جانتا, وہ بھی کوئی جانتا ہے. تو کہا آپ نے فیصلہ کہاں سے کیا؟ بولے میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے. کہنے لگے قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے, آپ نے فیصلہ کہاں سے کیا؟ فرمایا کھولو قرآن کا 4 پارہ اور پڑھو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں کہ بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں, بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے. بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں, بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے. تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف وراثت میں ہے؟ یہ ہر جگہ پر یہی مسئلہ چلے گا. تو پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لها لیس فیہا وفی روایت لیس لها, کہ جناب اے اللہ میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جس وقت میرے پاس کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش کیا جائے اور ابو الحسن موجود نہ ہو. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ تھا, بھائی بیٹے بیٹی کا مسئلہ تھا, اور یہ راز کی بات تھی, ماں اور دائی کے درمیان کے راز کی بات. لیکن دیکھو قرآن کا علم رکھنے والوں کی شان کہ انہوں نے ظاہر کو بھی پڑھا ہے, باطن کو بھی پڑھا ہے, اور پھر فیصلوں کا ایسا حال نکال کے دیا ہے کہ دنیا آج بھی حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا علمی مقام عطا فرمایا تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں الاستیعاب کے اندر روایت موجود ہے, جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے مل جاتا تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے. بعض بندوں کی نا جی عادت تو 30 سے بھی پوچھ لے, اس سے بھی پوچھ لے, اس سے بھی پوچھ لے, اس سے بھی پوچھ لے, وہ دل کو سکون نہیں آتا, تسلی نہیں آتی, اپنا مطلوبہ جواب جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی جب حضرت علی بتا دیتے تھے, بات ختم ہو گئی. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ, سچے باپ کی سچی بیٹی, آپ فرماتی ہیں علی اعلم الناس بالسنہ. تاریخ مدینہ دمشق کی 42ویں جلد ہے, صفحہ نمبر 408 ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں میں اگر کوئی تم نے دیکھنا ہے اعلم الناس, جو سب سے بڑا عالم ہو, سب سے اونچا مقام رتبے کا حامل ہو, وہ علی المرتضیٰ شیر خدا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا بڑا عالم ہے تو اس کی شناخت آپ نے یوں بیان فرمائی
انہو سیأتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن فخذوہم بالسنن فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ۔ ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے ساتھ متشابہات جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں ان میں بحث کریں گے، تم ان کا مواخذہ احادیث سے کرنا، بے شک اصحاب حدیث سب سے بڑھ کر قرآن کریم کے عالم ہیں۔ سنن دارمی کی روایت ہے۔ متشابہات کیا ہیں؟ متشابہات سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کروں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر زبان بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر زبان نہیں کھولنی۔ مثال کے طور پر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے سروں پر ہے۔ اب یہ کہے کہ یہ جو ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ جو ہے، اس کی انگلیاں کیسی ہیں، اس کے بازو کیسے ہیں، اس کا ہاتھ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا جسم کیسا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کا جسم کیسا ہے۔ یہ ہے متشابہات، ان پر بحث نہیں کرنی، ان پر منہ بند رکھو، ٹھیک ہے جی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور پھر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ مار رہے تھے آپ نہیں مار رہے تھے، اللہ مار رہا تھا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کنکریاں مار رہا تھا، او بھائی وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ اب کہے نہیں جی یہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ایسے الو کے پٹھے کو پکڑو اور ان سے کہو تو زیادہ عالم ہے یا صحابہ کرام زیادہ بڑے عالم تھے؟ وہ جنہوں نے حضور سے سیکھا ہے ان کو علم کوئی نہیں تھا، تو کل دی کوٹ کرلی چھتیرا نال جپے، تو آگے آج کل نا جی لوگوں کو یہ ایک بڑا وہ لگا ہوا ہے، اندر سے کھندک لگی ہوئی ہے، جو کمزور 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 کڑیاں ہیں نا، ہر ایک بندے کے اندر ہر ایک مسلک میں کہیں نہ کہیں کمزور کڑی موجود رہتی ہے، کہیں پر وہ معاملہ سلجھنے سلجھانے کی کیفیت میں رہتا ہے۔ ایسے نازک نازک مسائل کو پکڑو اور وہ جناب بیان کرو، اے بھی گندا تے اے بھی گندا تے اے بھی گندا تے اے بھی گندا تے میں کائنات دا سب تو بڑا سچا، اور دنیا بھی کہتی واہ 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 واہ۔ جو جتنا صحابہ کرام کو برا کہے گا، بازارو زبان ان کے لیے استعمال کرے، ازواج مطہرات کے لیے بری زبان استعمال کرے، دنیا ان کو وائرل کرتی ایسے دبا کے۔ برائی جو ہے، برائی وہ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بڑی، برائی جو ہے وہ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بڑی، وہ اچھے لوگوں کی وجہ سے بڑی۔ آپ بھی حیران ہو گئے یہ کیا بات ہو گئی، اچھے لوگوں کی وجہ سے کیسے بڑھ گئی؟ ہم جب کسی برائی کو دیکھتے ہیں نا جی، آج کل فیس بک ٹویٹر کا زمانہ ہے، فیس بک پہ دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا، کیا کیا؟ فوراً شیئر پہ شیئر ٹھوک دیا، برائی دیکھی فوراً شیئر پہ شیئر ٹھوکا۔ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی چھڑوائیں گے نہیں، فوراً ویڈیو بنانے لگ جائیں گے۔ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو ختم نہیں کرنا نہ، ایسی حرکت نہیں کرنی، فوراً ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ مر رہا ہے، ویڈیو بنانی شروع کر دینی۔ اوے اللہ کے بندے کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک بندہ تکلیف میں ہے اور تم بجائے اس کی تکلیف رفع کرنے کے تو الٹا اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس شیطانیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لڑائی ہو گئی، اس کو آگے شیر پہ شیر ٹھوکی جا رہے ہو۔ اچھا ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں نا جی، ان کو میں کہتا ہوں فیس بک کے مفتی، یہ سوشل میڈیا کے مفتی کیا کرتے ہیں؟ کوئی روایت کا سر پیر نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھوکی جا رہے ہیں، شیر پہ شیر ٹھوکی جا رہے ہیں۔ جیسے رمضان شریف سے پہلے اتنی مرتبہ میں قوم کو بتا بیٹھا ہوں، اس کے کئی مرتبہ اس کا ڈینائی بھی کیا، لیکن نہیں، جو رمضان کے آنے کی خوشخبری پہلے سنائے گا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب اس روایت کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، سر پیر ہی کوئی نہیں ہے، اور ٹھوکی جا رہے ہیں، ٹھوکی جا رہے ہیں۔ اور جو بھی الٹا سیدھا مسئلہ ہوگا صحابہ کرام کی طرف منسوب کر کے بیان کیے جا رہے ہیں آگے۔ تو اب بتاؤ یہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے تھا، بیماریوں کا تدارک کرنا چاہیے تھا، یا اس کو پھیلانا چاہیے تھا؟ ایک نے گستاخی کی ہے، ایک نے بدتمیزی کی ہے، ایک نے گالی بکی ہے، او ہو قوم کو تو مسالہ مل گیا، اب دڑم 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 کرو کرو، شیر پہ شیر ٹھوکی جاؤ ٹھوکی جاؤ ٹھوکی جاؤ۔ اور یار برے آدمی کو اس کی موت مرنے دو، برائی کو ہاتھ سے روکو، اس کے خلاف کوئی ایکشن لو، اس کے خلاف رپورٹ کرواؤ، بجائے اس کے کہ وہ رپورٹ کروائیں،
یہ صورتحال ہو رہی ہے. لہٰذا یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. یہ عمر فاروق اعظم نے فرمایا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ کبھی ان مسائل میں نہیں پڑے گا. یہ آپ نے بڑا وہ عالم جو گفتگو کرے جو دماغوں کے اوپر سے گزر جائے, دماغ میں آئی نہ, ذہن میں, وہ عالم نہیں ہے. عالم کا مطلب یہ تھا کہ مشکل مسائل کو تو سیکھ کے آسان کر کے عوام تک پہنچا دے. جو مشکل پڑھائی تھی وہ پڑھ اور آسان کر کے ان کو بتا دے. جو یہاں پر میرے بڑے بزرگ ساتھی بیٹھے ہیں جو آج لوچ آپ کو نظر آتے ہیں تقاریر میں, آج سے 50 سال 40 سال پہلے علماء میں تھے, سادہ سادہ بیان کرتے تھے, سادی سادی بات کرتے تھے جو اگلے کو بھی سمجھ میں آتی تھی, ہماری بھی سمجھ میں آتی تھی, اور وہ پھر جو سن کے اٹھتا تھا وہ پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا. لیکن آج یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, اکان فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد اعلم من علی قال لا واللہ ما اعلمہ, کہ ان سے سوال کیا گیا. یہ المصنف ابن ابی شیبہ کی 17ویں جلد کے اندر 123 صفحہ نمبر پر 32,772 نمبر پر روایت موجود ہے. آپ سے سوال کیا گیا کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت علی سے بڑھ کے بھی کوئی عالم تھا؟ کہا نہیں, میں نہیں جانتا, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ حضرت علی سے بھی کوئی بڑا عالم تھا. علم میں علی بے مثال تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, لوگو مجھ سے سوال کرو, سلونی اما شئتم, جس شے کے مرضی بارے میں سوال کرو, جو تمہارا دل کرتا ہے نا جی وہ سوال کرو. میں زمین کے علوم کا بھی وارث ہوں, میں آسمانوں کا علم بھی جانتا ہوں, میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں, میں باطن کو بھی جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں قرآن پاک کی کون سی آیت کب کیسے اور کہاں اتری ہے. وہ مدینے میں اتری, وہ مکے میں اتری, وہ طائف میں اتری, وہ صحرا میں اتری, وہ میدان میں اتری, وہ پہاڑ پہ اتری. کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہو اور مجھے پتہ نہ ہو قرآن کی آیت کہاں نازل ہوئی. پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو, جو پوچھنا ہے آج مجھ سے پوچھ لو, میرے بعد یہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا. ہم بھی بڑے سے بڑا عالم بھی جتنا مرضی بزرگ ہو جائے, جتنا مرضی مطالعہ ہو جائے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں جناب سارے سوالوں کا جواب فی البدی دے سکتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے حافظے میں مضبوط ہے, جو علم ہے ہم جانتے ہیں, وہ آپ کو ہم بتا دیں گے, اور جو نہیں علم وہ پڑھ کے آپ کو بتا دیں. جو مسئلہ ہمارے ذہن میں حاضر نہیں ہے وہ ہم آپ کو. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہر سوال کے بارے میں جواب دے سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اگرچہ بیٹے تو ابو طالب کے تھے لیکن پرورش انہوں نے حضور کے گھر میں پائی ہے. میرے نبی کا شب و روز انہوں نے دیکھا ہے, میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے, بولنا چلنا دیکھا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کرسی لے آؤ, اوپر کرسی پکڑو. ایمان لانے والی ام المؤمنین امی خدیجہ, اس کے بعد پھر ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہے. پہلا مسلمان بچہ, پہلا مسلمان مرد, پہلا مسلمان بچہ وہاں سے لے کے حضور کی تبلیغ کے پہلے دن سے لے کے آخر دن تک جو حضور کے ساتھ رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا, قبلہ یہ بتائیں کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ بھئی ہر ایک مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے, ہر ایک سوال کا جواب آپ کے پاس ہے, یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگے میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے 1,00,000 علم کے باب سیکھے تھے. 1,00,000 علم کے باب میں نے حضور سے سیکھے. اور جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو میں نے غسل دیا, آخر چلو چھوڑو, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جب میں نے آخری غسل دیا نا جی, تو حضور کے آخری غسل کے بعد ہم نے آپ کا جسم انور خشک کیا,
خشک کرنے کے بعد نا جی حضور کی آنکھوں کے یہ درمیان میں، یہ جو آنکھوں کے درمیان یہ جگہ ہے، آنکھوں کے درمیان میں 2 پانی کے قطرے رہ گئے تھے. میں نے یہ سوچا کہ اس کو میں پانی کو خشک کر دوں. پھر میں نے کہا اللہ کے بندے، زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ یہ خوش نصیبی تو نہیں ہوگی، یہ پانی کے قطرے خشک کیا کرنے ہیں، یہ پانی کے قطروں کو چوس ہی جا دیں. کہتے ہیں میں نے وہ جو حضور کی آنکھوں کے درمیان جو 2 پانی کے قطرے تھے وہ میں نے جب زبان سے چوسے تو کہتے ہیں 1,00,000 علم کا باب تو پہلے ہی میرے سینے میں تھا، ہر باب کے اندر 1,00,000 باب اور کھلتا چلا گیا. یوں کہیں وہ 2 قطرے نہیں تھے، وہ علم کا سمندر تھا جو حضور نے میرے سینے میں موزن کر دیا. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی اتنے عالم کیسے ہوئے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے جب پیدائش ہوئی تھی آپ کی تو آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، سب سے پہلے لعاب رسول کی گڑتی لی آپ نے. وہ جو لعاب رسول تھا، وہ گڑتی جو تھی، اس گڑتی نے تو پہلے ہی علم کے باب اندر ٹرانسفر کر دیے نا. اس کو ہم کہتے ہیں علم لدنی. ہمارے بزرگ جو ہیں حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف فرما ہیں تو آپ نے ایک بندے پہ بڑے خوش ہو گئے، اس کی خدمت سے خوش ہو گئے تو آپ نے گدڑی سے نا سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو چبایا، چبا کے فرمایا یہ لے یہ کھا جا. وہ بندہ کہتا ہے جیسے میں نے اس کو کھایا تو گویا اللہ تعالیٰ نے ولایت کے سمندر میرے سینے میں کھول دیے. وہ علم جو تھا، وہ علم، وہ نظر، وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا. یہ آج کی بات نہیں، یہ حضور کے زمانے سے ایسے چلا آ رہا ہے. آج پتہ چلتا ہے امام حسن سب سے افضل کیوں ہیں، آج پتہ چلتا ہے امام حسین سب سے افضل کیوں ہیں، آج پتہ چلتا ہے علی کی منفرد مقام کیوں ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے لعاب رسول کی گڑتیاں لی ہوئی ہیں. وہ حوض کوثر کے چشمے، وہ علم کے چشمے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے ان میں سے حصہ ان کو بھی عطا فرمایا ہے. اب کوئی کہے کہ علی کا علم میں نے مقابلہ کر لیا ہے، اس سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہو سکتا؟ اور جس کو خود رسول کائنات اپنے لعاب مبارک کی گڑتیاں دے اور جو دیکھ کے دیدار مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ کی زیارت کیے بغیر آنکھ نہ کھولے، اپنی اماں جی کو نہیں دیکھا، ابا جی کو نہیں دیکھا، کسی اور رشتہ دار کو نہیں دیکھا، دیکھا تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائے یار. گولڑا شریف کے تاجدار کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، او یار اس صورت نو میں جانا کھاں، او جانان کے جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور جس شان تو شانہ سب بڑیاں. مل کے کہو سبحان اللہ، ذرا اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، او گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. چہرہ مصطفیٰ کو معمولی چیز ہے؟ ہائے 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 ہائے. اب یہاں پر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی نا جی 3 خواہشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ حضرت کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار رسالت لگا ہوا ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. تو آپ نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ تم میں سے کس کی پسندیدہ چیز اس دنیا میں سے کیا ہے؟ اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاؤ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی المرتضیٰ نے. جب انہوں نے بتا دیں تو پھر جبریل امین بھی آ گئے. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی یہ چیزیں پسند ہیں. جب جبریل امین نے بتا دی تو پھر اللہ سونے نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک بڑی طویل حدیث ہے، میں نے ابتدائی اپنے ایام میں یہاں پر میں نے عرض کی تھی، زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا. اس میں سے اس حدیث میں سے صرف حضرت علی کا میں حصہ آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں مجھے حبب الی من دنیاکم ثلاث،
مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. اکرام الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ مجھے بڑا پسند ہے. مسجد میں لنگر کھانا چل رہا تھا تو ایک بندے نے نا باہر دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اور وہ سوکھی روٹی چبانے کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے. وہ کھانا کھانے کے بعد نا جی کہنے لگا، حضرت امام حسن تقسیم کر رہے تھے تو کہنے لگا یار مجھے ایک بندے کے لیے کھانا مل سکتا ہے. وہ ایک بار غریب فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، وہ سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، تو میں نے اس کو کھانا دینا ہے. تو مسکرا کے فرمانے لگے تجھے پتہ ہے وہ ہے کون؟ تجھے پتہ ہے یہ جو لنگر کھا کے اٹھا یہ اسی کا لنگر چل رہا ہے، یہ اسی کا لنگر چل رہا ہے. وہ اپنے اختیاراً سوکھی روٹی کو چبا رہے ہیں اور سارے زمانے کو لنگر کھلا رہے ہیں. ایک تو کہتے ہیں مجھے یہ بڑی چیز پسند ہے، والضرب بالسیف. پھر تلوار سے جہاد کرنا مجھے بڑا پسند ہے. پھر تیسرا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں. کہاں کے؟ گرمیوں کے روزے. اب میں ایک حدیث پاک آپ کو ترغیب و ترہیب کی سناؤں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال حماد بن زید ولا اعلمه الا قد رفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ارى الاسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن اسس الاسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة لا اله الا الله والصلاة مكتوبة وصوم رمضان. رواه ابو يعلى باسناده حسن. وفي رواية من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے کڑے دین کے قواعد 3 ہیں جن پر اسلام کی بنیاد مضبوط کی گئی. 3 ایسی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی. ان میں سے جو ایک کو بھی ترک کرے گا وہ بندہ کافر ہے، اس کا خون حلال ہے، اس کا مال حلال ہے. پہلی بات کلمہ توحید. جو بندہ شرک کرے گا، توحید کا قائل نہیں ہوگا، مرتد ہو گیا، اس کا خون اور اس کا مال حلال ہو گیا. دوسرا فرض نماز کو چھوڑ دینے والا، فرض نماز کو چھوڑ دینے والا، وہ بھی بندہ جان بوجھ کے جس نے فرض نماز چھوڑ دی بغیر کسی بیماری اور عذر کے، وہ بھی بے ایمان ہو گیا. تیسرا رمضان المبارک کا روزہ، فرض روزہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ بھی بے ایمان ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ نہ اس بندے کا کوئی نفل قبول ہے نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے. یہ روایت سنن کبریٰ شریف کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے. انہ سمع جابر بن عبد اللہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ رواہ المسلم فی الصحیح. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور کفر کے درمیان نماز نہ پڑھنا یہ فرق ہے. کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھے گا، کافر نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان نماز پڑھے گا. مہینہ رمضان کا ہے، شان علی کی ہم بیان کر رہے ہیں. پیدا کہاں پہ ہوئے؟ کعبے میں. شہید کہاں پہ ہوئے؟ مسجد میں. کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کسی بندے کو تاریخ انسانی میں ایسی سعادت نہیں حاصل ہوئی کہ پیدائش بھی مسجد میں اور شہادت بھی مسجد میں. پیدا بھی مسجد میں ہوا ہے، شہید بھی مسجد میں ہوا ہے. اب علی کا چاہنے والا ہو اور نماز کا تارک ہو. مسلمانوں نے نماز کے ساتھ حشر کیا کیا ہے؟ یہ مہینہ رمضان شریف کا چل رہا ہے. رمضان شریف میں جو میرے ہوش و حواس میں ہے، میں نے وہ زمانہ بڑے اچھی طرح دیکھا ہے. مسجد میں تل جتنی بھی جگہ نہیں بچتی تھی اتنی خلقت مسجد میں آ جاتی تھی. اور 12 مہینوں میں نماز پڑھیں نہ پڑھیں، وہ کم از کم رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے لوگ مسجدوں میں اتنے گھس جاتے تھے کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی. میں نے خود یار امامت کروائی ہوئی ہے. ہمارے مسجد کے ہماری انتظامیہ کو مسجد سے باہر صفیں بچھانی پڑتی تھی. یار یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، دنیا جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، باہر صفیں بچھاؤ، لوگ ادھر بھی نماز پڑھیں. اور جمعے والے دن کیفیت یہ ہوتی تھی نماز کی کہ جناب جمعے سے بیان سے پہلے ہی دنیا آ کے بیٹھی ہوتی تھی کہ ہمیں تو جگہ ہی نہیں ملنی، ہم پہلے جا کے بیٹھے. اب رمضان کا مہینہ ہے، احترام رمضان تو کیا انہوں نے کرنا تھا یار.
بے شرم لوگ سڑکوں پہ سر عام پانی پیتے پھر رہے، کھانا کھاتے پھر رہے، کوئی حیا ہی کوئی نہیں، کوئی شرم ہی کوئی نہیں۔ میں جمعے والے دن حاضری دینے گیا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں پر 7 چشمہ لگا ہوا ہے، وہاں سے لوگ وہیں پہ پیے جا رہے ہیں۔ ہے بے شرم آدمی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، اتنا اہم ترین دن، اتنی مبارک ساتیں، اتنی برکتوں والی گھڑیاں، اور تو روزے سے ہی۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ کہتے بھوک بڑی لگ رہی ہے جی، بھوک بڑی لگ رہی ہے مینوں۔ ہے بھوک نہیں لگ رہی تو اور کی لگنا ہے؟ حضور کہتے ہیں یہ تو جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ تیرے جسم کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا مطلب ہے دینا، اور جسم سے یہ چیز نکلتی ہے بھائی جان، پتہ لگتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ہم نے گھنٹہ گھنٹہ بولنا ہے۔ اب میں نے صبح فجر میں درس بھی دیا ہے، میں نے تفسیر کی کلاس بھی پڑھائی ہے، اب بھی یہاں پر گھنٹہ بول رہا ہوں، اس کے بعد عصر کا پھر درس ہوگا، پھر تراویحوں کے بعد پھر درس ہوگا۔ میں باوجود شوگر کا مریض ہونے کے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے موت تو نہیں آ گئی، میں زندہ بیٹھا ہوں۔ میں تو اپنی ذات سے دیکھتا ہوں، مجھے مرض بھی ہے، مجھے شوگر بھی ہے، مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، مجھے اور بھی کئی امراض، لیکن مجھے الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ میرا جسم ایسے کانپنے لگ جاتا ہے جب شوگر میری لو ہوتی ہے، ایسے یہ کیفیت ہو، اور بالکل ایسا لگتا ہے ابھی بے ہوش ہوئے کہ ابھی گئے۔ لیکن بھائی اللہ کا حکم ہے، بھائی یہ فرض ہے، اگر ہماری اس فرائض کی ادائیگی میں جان بھی نکلتی ہے تو ہم حاضر ہیں جناب اسی کی بندگی کے لیے۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ نماز پڑھتے اس کی جان نکل جائے، تبلیغ کرتے اس کی جان نکل جائے، قرآن پڑھتے اس کی جان نکل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ حضرت جی دنیا میں بھی مزہ ہی آ جائے گا نا جی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں موت آنی چاہیے، میں کہتا ہوں دعا کرو اللہ تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے موت عطا فرمائے، تمہیں نماز پڑھتے موت عطا فرمائے۔ جب ہم دنیا کے اندر اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، نماز کوئی معمولی چیز ہے، ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرو قال ان اذن احب الی من اشرب خمرا انی اذا شربت الخمر ترک الصلاۃ ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ۔ کہتے ہیں کہ میں نماز چھوڑنے کو اتنا بڑا جرم میں اپنا تصور کرتا ہوں، یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ میں زنا کرنا چھوٹا جرم سمجھتا ہوں، نماز کو چھوڑ دینا اس سے بڑا جرم سمجھتا ہوں۔ مہینہ رمضان کو مسجدیں نہ بھریں، یار یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آگے کہتے ہیں عنی ابی درداء قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت ولا ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد برئت منه الذمہ ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے یار، میرے خلیل، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں، تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ دانستہ عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ یہ دونوں کام اللہ کے حبیب نے منع کیا، نماز نہیں چھوڑنی، شراب نہیں پینی۔ آپ کے یہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، جاؤ ادھر جا کے دیکھو، 50 ہزار لیٹر ماہانہ شراب کے ان کی کنزمپشن ہے، 50 ہزار لیٹر کی بات کر رہا ہوں میں، لاہور کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر اللہ کے حبیب نے منع کیا۔ کہتے ہیں جی یہ تو عیسائی ہیں، یہ چوڑا ہے، تو چوڑے نو دفع کرو سارے ملک چو، ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہمارے قواعد کے مطابق رہنا ہوگا، اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندر رہنا ہے تو پھر قرآن کے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ یہاں پر کوئی شراب خوری نہیں ہوگی، یہاں کوئی حرام خوری نہیں ہوگی، یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، جس سے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ اللہ کے حبیب نے کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی کا نام نماز رکھا، ہم نے کیا کیا یار؟ ہمارے تو مولوی پکڑے گئے شرابیں پیتے ہوئے، ان کی گاڑیوں سے شرابوں کی بوتلیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 50 بوتلیں مولیوں کی نکلی ہیں۔ اور جس قوم کے رہنماؤں کا حال یہ ہو، ان کی گاڑیوں سے چرسیں نکلیں، فیمیں نکلیں، پاؤڈر نکلیں، شرابیں نکلیں، اور جن کے گھروں سے ڈنڈیاں پکڑی جائیں، وہ قوم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرے گی؟ وہ تو یہی کہے گی اوئے ہوئے ہوئے اسلام بڑا سخت ہے جی، اسلام بڑا سخت ہے، کوئی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں، کوئی قرآن پڑھن دی لوڑ نہیں، کوئی تانوں ایسی چیز کام کرن دی لوڑ نہیں، چلو ٹھیک ہے سیدھے لگے رہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایسا بندہ مرتد ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنانا۔ میں نے ایک بزرگوں سے بات سنی، میں وہ آپ کا واقعہ عرض کر دوں، وہ ابھی زندہ ہیں بابا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نا کبھی کبھی
وہ دکھا دیتا ہے کہ اس کے جو مجرم ہیں ان کے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا. کہتے جی ایک بے نمازی مر گیا ہمارے گاؤں کے اندر, اور ابھی وہ لوگ بھی زندہ ہیں جو اس کے, کہتے جیسے ہی وہ مرا نا جی, تو اس کی لاش کے گرد نا کتے جمع ہو گئے, کتے بھونکنا شروع ہو گئے. کتے بھونک کے اس کی لاش کو پکڑے, گھر والوں نے اس کو دوڑایا, کتوں کو دوڑایا, کہنے لگے ہم نے خیر بھگا بھگو تو دیا, لیکن کتے جو ہے نا وہ گھر کے باہر ہی بیٹھے رہے. ہم نے غسل کا فن کر کے نا جی جیسے قبرستان میں گئے, کتے ساتھ ساتھ ہمارے تھے, اور ہم نے قبر میں دفنایا. جیسے ہی ہم پیچھے ہٹے وہ سارے کتے اس کی قبر کو کھودنا شروع ہو گئے. ہم جا کے جناب اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کتوں کو بھگایا, وہ بھگا کے پھر ہم اس کی قبر کے پاس بیٹھے رہے. جتنی دیر بیٹھے رہے کتے پھر آ گئے, اس کی قبر کے اندر سے اس کی لاش کو نوچنا شروع کیا. کہا پھر ہم نے گولیاں ماری کتوں کو, پھر ہم نے لاش کو دفنایا. تو کہا یہ اتنا بڑا مجرم کیسے ہو گیا, کون سا اس نے ایسا جرم کیا تھا جس کا اتنی بڑی سزا اس کو مل رہی. تو کہتے تھے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ نماز کی توہین کرتا تھا. اللہ کبھی کبھی دنیا میں دکھاتا ہے بے نمازیوں کو, تمہاری لاشوں کو بھی کتے نوچیں گے اگر تم رب کی بارگاہ کے وفادار نہ ہوئے. آج تمہاری اولاد نافرمان کیونکہ تم رب کے نافرمان ہو. آج تمہاری بات تمہاری نہیں بات مانتی, تم نے رب کی نہیں مانی, تم نے اس کے آگے سر نہیں جھکایا, وہ تمہاری بات کیسے مانے؟ تمہاری بیوی کیوں تمہاری تابع دار بنے؟ تمہارے عزیز احباب تمہاری عزت کیوں کریں؟ ہر ایک بندہ اس وقت نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے. اینج بیٹھے 11 طرح, جیسے اٹھ کے جائیں گے نظروں سے اشارہ کر کے ویکھی یعنی ایسا تماشا کر کے. یہ سارا نفاق کی کیفیت ہے ہمارے اوپر آ گئی. رمضان کا مہینہ ہے, یہ یاد رکھیں, میرا کام تھا آپ کو اللہ رسول کا فرمان سنانا. جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی. ہاں بندہ بے ہوش ہو گیا, مر گیا, بیمار ہو گیا, بڑی تکلیف آ گئی, پھر اللہ کہتا ہے, اس کے حبیب کہتے ہیں گھر میں پڑھو, اشارہ کرو, باقی ساری رعایت. لیکن جو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے پھر وہ یہ سمجھ لے کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت نصیب فرمائے.